بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ حضرات کو ایک ایسا سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے کسی امت کے تین آدمی ایک ساتھ سفر پر نکلے، چلتے چلتے رات ہو گئی تو رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی غار میں داخل ہو گئے تو پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑی چٹان، ایک بڑا پتھر غار کے منہ پر آ گرا، جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ تینوں پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب یہاں سے نکلنے کی کیا شکل اور صورت ہو سکتی ہے، کس طرح سے ہم اس غار سے باہر نکلیں؟ تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یہاں سے باہر نکلنے کی یہی صورت ہے کہ سب کے سب اپنے اعمال صالحہ، نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عمل کے واسطے سے دعائیں کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میں اپنے بیوی اور بچوں اور غلاموں کو ان سے پہلے دودھ نہیں پلاتا تھا۔ میرا ایک معمول تھا کہ جب بھی میں کام سے رات کے وقت گھر لوٹتا تو سب سے پہلے دودھ نکال کر اپنے بیوی اور بچوں اور غلاموں کو دینے کی بجائے اپنے والدین کو پلایا کرتا تھا۔ تو اسی معمول کے مطابق ایک دن میں کسی چیز کی تلاش میں دور نکل گیا۔ جب واپس لوٹ کر آیا تب تک والدین سو چکے تھے، وقت زیادہ ہو چکا تھا، رات زیادہ ہو چکی تھی۔ پھر بھی میں نے ان کے لیے شام کا دودھ نکالا اور اسے پیالے میں لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا اٹھانا پسند نہیں کیا اور یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میرے ماں باپ سے پہلے میں اپنے بچوں اور بیوی اور غلاموں کو دودھ پلاؤں۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ساری رات میں پیالہ لے کر کے ان کے سرہانے کھڑا رہا اور وہ بیدار ہوئے۔ جب صبح میں بیدار ہوئے تو میں نے انہیں دودھ دیا۔ اس وقت انہوں نے اپنے شام کے حصے کا دودھ پیا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف اور صرف آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس سے ہمیں نجات عطا فرما دیں۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن باہر نکلنا ممکن نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، چچیری بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، جو مجھے بہت زیادہ پسند تھی۔ میں نے ایک مرتبہ اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی، وہ تیار نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی، غریبی اور محتاجی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ تو میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ تنہائی میں مجھ سے ملے۔ بیچاری محتاج تھی، پریشان تھی، تیار ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں اس پر قابو پا چکا اور قریب تھا کہ میں اپنی نفسانی خواہش پوری کروں، اس کے ساتھ گناہ کروں، تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے اس بات کو حلال نہیں سمجھتی کہ تم اس مہر کو ناحق توڑو، اللہ سے ڈرو۔ یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اور میں نے وہ سونے کے دینار بھی چھوڑ دیے جو اسے دیے تھے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور فرما دیں۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی، لیکن پھر بھی نکلنا ممکن نہ تھا۔ تیسرے نے دعا کی، یا اللہ، کچھ مزدوروں کو میں نے مزدوری پر رکھا تھا
سب کو میں نے مزدوری دے دی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ مال میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا، مال بہت کچھ بڑھ گیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ ایک دن آیا اور آ کر کہا، اللہ کے بندے مجھے میری مزدوری دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، یہ گائے، یہ ساری بکریاں اور جو غلام تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ تمہاری مزدوری ہے، یعنی تمہاری مزدوری کو میں نے کاروبار میں لگا کر یہ منافع حاصل کیا ہے۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ میری وضاحت کے بعد وہ سارا مال لے گیا، کچھ نہ چھوڑا۔ یا اللہ، اگر میں چاہتا تو اسے بتاتا نہیں اور صرف اس کی مزدوری دے دیتا، لیکن میں نے یہ کام صرف آپ کی رضا کی خاطر کیا تھا، تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں دور فرما دیں۔ چنانچہ وہ چٹان بالکل سرک گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور سب باہر نکل آئے۔ تو آج بھی اگر ہم سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ سے توبہ کریں، معافی چاہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔